اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیات نمبر 62 تا 70 میں قیامت کے روز مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کے انجام کا ذکر، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بالآخر سب لوگ اسی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ روز قیامت ہر ایک پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جب قیامت کے دن اللہ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ آج جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا۔ جن لوگوں پر اللہ کے عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا۔ اگرچہ سوال تو مشرکین سے کیا جائے گا، لیکن ان کے جواب دینے سے پہلے وہ شیاطین جن و انس جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں پیش تھے اپنی صفائی میں خود ہی بول اٹھیں گے۔ أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ لیکن ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ آج ہم ان سے بری الذمہ اور بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور در حقیقت یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ اپنے نفس کی پرستش کرتے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور مشرکین سے کہا جائے گا کہ اپنے ان شریکوں کو پکارو، وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتے۔ مشرکین اپنی دانست میں جنہیں اپنا معبود سمجھتے تھے انہیں پکاریں گے لیکن انہیں کہیں سے کوئی جواب نہ ملے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اس دن اللہ انہیں پکار کر پوچھے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس وقت وہ اس قدر بدحواس ہوں گے کہ نہ ان کے اپنے پاس کوئی جواب ہوگا اور نہ ہی یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ اس دن فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ انتخاب کا یہ اختیار ان لوگوں کے پاس نہیں، اور اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے
جو کچھ یہ لوگ اپنے سینے میں چھپائے رکھتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ایک اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اسی کے لیے دنیا میں بھی حمد ہے اور آخرت میں بھی، اور حقیقی فرمانروائی اسی کی ہے، بالآخر اسی کے پاس تم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے۔